کا سہارا لینے لگا ہو۔ مسعود فرماتے ہیں بغیر ہماری ولایت اور محبت کے جب کوئی بندہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو ابلیس اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ وضو کرتا ہے، وضو سے لے کے مصلی تک ابلیس اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جب وہ مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے ابلیس اس کی نماز کو سننا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے۔ جب وہ مصلی بند کرتا ہے ابلیس کہکا مار کے کہتا ہے تو وضو کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو مسح کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو نے تکبیرۃ الاحرام کہا میں سن رہا تھا، تو نے نیت کی تو میں نے تیری سنی، تو نے قرات کی تو میں نے تیری سنی، تو رکوع پہ جھکا تو میں نے تجھے دیکھا، تو سجدے میں گرا تو میں نے تجھے دیکھا۔ خدا تجھ پہ لعنت کرے، تجھے ابھی تک نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی، کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے، میں بھی حجت کا منکر ہوں۔ جب وہ اللہ شفیع اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ ہاتھ اٹھاؤ پنچا کھول کے جس کی رگوں میں علی کی ولایت ہے، نعرہ حیدری۔ علی عبادت میں نہ ہو، غالب حسین عبادتوں میں علی نہ ہو تو عبادتیں نہیں رہے۔ کس کے کہنے پہ میں علی چھوڑوں؟ مولوی کے کہنے پہ علی چھوڑوں؟ جب میں نے مولوی کے کہنے پہ علی ولی اللہ پڑھا ہی نہیں۔ اتنا مستحب تھا علی ولی اللہ، تو جب بچہ پہلے دن دنیا میں آیا تھا تو مولوی کان میں اذان دیتے وقت اس وقت تو نے اس کے کان میں علی کی ولایت کی گواہی کیوں دی تھی؟ تو نے تب بھی علی کی ولایت کی گواہی دی، تو نے قبر میں بھی اس کو جا کے اسمع افہم کہہ کے علی کی ولایت کی گواہی دی۔ بچہ دنیا میں آیا تو کان میں اذان میں بھی علی تھا، اقامت میں بھی علی تھا، اس لیے تم نے علی ولی اللہ کی گواہی دی کہ بچے کی پیدائش میں علی کی ولایت کی گواہی اس لیے واجب ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، اماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ باپ امیر ہونا شرط نہیں، اماں شریف ہونا شرط ہے۔ اور جب وہی بچہ مر جاتا ہے اور وہی بوڑھا ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہی مولوی قبر میں اس کے کاندھے پکڑ کے کہتا ہے اسمع افہم اسمع افہم، سن بھی سمجھ بھی، تو اسی عقیدے پہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کو رب کہتا تھا، محمد کو نبی کہتا تھا، قرآن کو کتاب کہتا تھا، کعبے کو قبلہ کہتا تھا، اے فلاں ابن فلاں اسمع افہم۔ تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں تو فرشتے آ کے تجھ سے عقیدہ پوچھیں گے، ایک لمحے کے لیے پریشان نہ ہونا، بول کے بتانا کہ اللہ تیرا رب ہے، محمد تیرا نبی ہے، قرآن تیری کتاب ہے، کعبہ تیرا قبلہ ہے۔ اور پھر جب تجھ سے پوچھے تیرا امام کون ہے تو بول کے گواہی دینا علی بھی میرا امام ہے، حسن بھی میرا امام ہے، حسین بھی میرا امام ہے، سچار بھی میرا امام ہے۔ اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا کہ زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دے رہا تھا، قبر میں 12 کی کیوں دلوا رہا؟ اتنا غیر ضروری ہوتا علی تو پھر قبر میں علی نہ ہو۔ علی ولی اللہ آج 2019 میں بحث ہو رہی ہے کہ علی ولی اللہ مستحب ہے، واجب ہے، اس کو کیا کہا جائے؟ یہ واجب، مستحب، مکروہ، حرام، مبطل، اشکال، یہ ساری شریعت اور فقہ کے لفظ ہیں۔ علی محتاج فقہ نہیں، علی مال کے فقہ۔ اب مجھ سے کوئی بندہ پوچھے کہ تو بتا تو علی ولی اللہ کو کیا کہتا ہے، پھر گجرانوالہ میں اگر سطر کا قدر ہوا تو پھر اگلا جملہ بھی یہی پڑھا جائے گا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ علی ولی اللہ واجب ہے، اوجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے، علی ولی اللہ ان لفظوں میں سے کسی میں بھی نہیں۔ اجر رسالت کی ادائیگی کو ولایت علی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ نبی کا قرضہ اتارے،
اس کا حق بنتا ہے علی کی ولایت کی گواہی دینا، اس لیے کہ نبی نے غدیر کے چوک میں پلانوں کے منبر پہ کھڑے ہو کے علی کی ولایت کا اعلان کر کے ہر صغیر پہ، ہر کبیر پہ، ہر امیر پہ، ہر غریب پہ علی کی ولایت کو واجب کر دیا ہے۔ جب نبی نے علی کی ولایت کو واجب کر دیا ہے تو اب علی ولی اللہ واجب کی نیت سے پڑھنا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچنا۔ اجر رسالت کی ادائیگی کو ولایت علی کہتے ہیں۔ میں رکا ہوں تاکہ بات سمجھا سکوں۔ اجر رسالت کی ادائیگی، جو چاہتا ہے کہ نبی کو دین کی اجرت دے، اس سے چاہیے کہ علی ولی اللہ پڑھے۔ اجرت کسے کہتے ہیں یہ لفظ بھی میں ہی سمجھا دیتا ہوں۔ بندہ کسی سے اپنا لباس سلوائے اور اسے اجرت نہ دے، اس لباس کو گھر لا کے آب زمزم سے دھوئے، مکے اور مدینے کا عطر چھڑکے، اسے پہن کے پوری رات اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی عبادت میں گزار دے، صبح شریعت جاننے والے سے جا کے پوچھے کہ میں نے لباس کی قیمت نہیں دی تھی، دھویا اسے آب زمزم سے تھا، عطر میں نے اس میں مکے کا لگایا تھا، ساری رات خضوع و خشوع کے ساتھ صحیح وضو کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ تو وہ بول کے کہے گا تیری نماز نہیں ہوئی۔ کس لیے نہیں ہوئی؟ میرا وضو بھی ٹھیک تھا، میری تسبیح بھی ٹھیک تھی، میں مصلی پہ بھی بیٹھا تھا۔ وہ کہے گا تو نے لباس کی قیمت نہیں دی، حد ہو گئی ہے، تو لباس کی قیمت نہ دے تو اللہ سجدہ قبول نہیں کرتا، تو دین کی قیمت نہ دے اللہ نمازیں کیسے قبول کرتا؟ اگر چاہتے ہو کہ رسول بھی راضی رہے اور اللہ بھی راضی رہے، پھر آگے رمضان آ رہا ہے۔ رمضان ہے اللہ کا عبادت والا مہینہ، عبادتیں کرنا لیکن علی چھوڑ کے نہ کرنا۔ عبادتیں ہوتی ہیں علی کی وجہ سے، وہ خدا ان کے بغیر عبادت قبول نہیں کرتا۔ راتوں رات لوگوں نے مدینے میں مسجد بنائی تھی جسے مسجد زرار کہا۔ لینٹر سیمٹ کا زمانہ نہیں تھا، 2 کھجور کے تنے کھڑے کیے، اوپر کھجور کے پتے ڈالے، مسجد تیار ہو گئی، جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے۔